بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم پڑھنے والے ہیں نورانی قاعدے کے 17ویں سبق کا پہلا حصہ۔ 17ویں سبق کے پہلے حصے میں ہم حروف کی صفات اور حروف کی پہچان پڑھیں گے کہ کس حروف کی کیا صفت ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں نرم حروف را، ذال، ثا، ان کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہیں سیٹی والے حروف صاد، ز، سین، ان کو ادا کرتے وقت یعنی پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے، اس لیے ان کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ یہ ہیں حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے آواز کو گھمانا۔ تو جب ان حروف کو پڑھتے ہیں تو اس سے آواز گھومتی ہے اور تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور یہ حروف حلقی۔ حلق گلے کو کہتے ہیں اور یہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 2 حروف حلق کے نیچے والے حصے سے اور 2 حروف حلق کے درمیانی حصے سے اور 2 حروف حلق کے اوپر والے حصے سے۔ یہ جو 2 حروف ہیں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ، ہا، یعنی سینے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ 2 حروف عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے عین، ہا۔ یاد رکھیں، ہا کو پڑھتے وقت آواز باریک نکالنی ہوتی ہے اور اس ہا کو پڑھتے وقت آواز کو پر نکالنا ہوتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ہا۔ اور یہ والا ہا یعنی باریکی کے ساتھ۔ اور یہ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے غین، خا۔ آگے ہیں موٹے حروف۔ ان حروف کو ہمیشہ ہی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ آگے ہیں حروف یرملون۔ حروف یرملون کی صفات میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ ان کو پہچان لیں کہ حروف یرملون کون کون سے اور کتنے ہوتے ہیں۔ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ہم آواز حروف تا، طا، ثا، سین، صاد، حا، ہا، ذال، ذا، ضاد، ظا، قاف، کاف۔ ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تا کو باریک اور طا کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ثا کو جب زبان 2 دانتوں کے درمیان لاتے ہیں تو ثا ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کو دانتوں کو بند کر کے اور زبان دانتوں سے لگاتے ہیں، دانتوں کے کناروں سے، تو سین ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاد جب زبان کو اوپر تالوں کی طرف اٹھاتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں تو صاد ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہا باریکی کے ساتھ اور یہ والا ہا موٹا کر کے یعنی پر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ذال نرمی کے ساتھ اور زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ضاد اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور زبان کو اوپر اٹھائے تو تالوں کے ساتھ لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ظا اور قاف، کاف، قاف اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ترتیب حروف با اعتبار مخارج، یعنی الف، واو اور یا ان کا ایک ہی مخرج ہے۔ حمزہ اور ہا ان کا ایک ہی مخرج ہے،
عین اور ہا اس کا ایک ہی مخرج ہے، غین اور خا ان کا بھی ایک علیحدہ مخرج ہے، قاف اس کا علیحدہ مخرج ہے اور کاف کا علیحدہ مخرج ہے، جیم، شین اور یا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ضاد اس کا الگ ہی مخرج ہے، لام کا اپنا ہی ایک مخرج ہے، نون کا بھی اپنا مخرج ہے اور را کا اپنا مخرج ہے، تو، دال، تا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ظا، ذال اور ثا ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، صاد، ذا، سین ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، فا کا الگ سے مخرج ہے، با، میم اور واو ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ انشاءاللہ مخارج کے لیے ہم ایک علیحدہ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے، تو وہ اب تک انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔